السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی اور جامعہ انواریہ حیدرآباد کے زیر اہتمام مشکوٰۃ المصابیح کے درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج ایک نئی گفتگو کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سے پہلے آپ کتاب الایمان اور کتاب العلم سماعت کر چکے ہیں۔ آج سے انشاءاللہ کتاب الطہارت پر گفتگو ہوگی۔ طہارت کا لغوی معنی ہوتا ہے نظافت، پاکیزگی، اور اس کی ضد نجاست ہوا کرتی ہے۔ لفظ طہور یہ تا کے ضمے کے ساتھ بھی آیا ہے اور تا کے فتحے کے ساتھ بھی۔ تا کے فتحے کے ساتھ ہو تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ جو ہر وہ چیز جس سے طہارت حاصل کی جائے، جیسے پانی ہے، مٹی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور تاکہ ضمے کے ساتھ اگر آئے طہور تو اس کا معنی اصل پاکی حاصل کرنا ہے۔ فقہاء کرام کی اصطلاح میں طہارت نجاست حکمی جیسے حدث اور نجاست حقیقی جیسے خبث، ان دونوں چیزوں سے پاک ہونے کا نام ہے۔ طہارت کس کا نام ہے؟ نجاست حکمی اور نجاست حقیقی سے پاک ہونے کا نام۔ نجاست حکمی کیا ہے؟ جیسے کہ ریح کا خارج ہونا، ہوا کا نکل جانا، یہ سب نجاست حکمی ہے۔ اور نجاست حقیقی جیسے احتلام کا ہو جانا ہے نا۔ تو حدث ہو یا خبث ہو، دونوں سے پاک ہونے کا نام طہارت ہے۔ ایسے ہی ایک لفظ وضو آتا ہے، اس پہ گفتگو ہم آگے چل کر کریں گے کہ وضو واو کے ضمے کے ساتھ بھی آیا ہے اور واو کے فتحے کے ساتھ بھی۔ اگر واو کے ضمے کے ساتھ ہو تو اس کا مصدری معنی ہوتا ہے وضو کرنا، ضمے کے ساتھ اگر ہو تو، اور اگر فتحے کے ساتھ ہو تو اس وقت مطلب ہوتا ہے کہ وضو کا وہ پانی جس سے وضو کیا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ وضو اور وضو دونوں لفظ بولا جاتا ہے، دونوں مصدری معنی میں آتا ہے، یعنی وہ پانی جس سے وضو کیا جائے۔ طہارت کے بارے میں مولا علی قاری نے شیخ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک بڑی اچھی بات نقل کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ طہارت کے کئی درجے ہیں۔ ایک ہے طہارت ظاہری، جو ہم نے بتایا کہ حدث اور خبث سے اپنے آپ کو پاک کرنا، یہ ہے طہارت ظاہری۔ اور ایک ہے طہارت باطنی۔ اس لحاظ سے انہوں نے امام غزالی نے احیاء العلوم میں طہارت کی 4 قسمیں بیان کی ہیں۔ پہلی قسم یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو حدث اور خبث سے پاک کر لے، ٹھیک ہے، یعنی بے وضو ہے تو وضو کر لے، ناپاک ہے تو غسل کر کے پاک کر لے، یہ پہلی قسم ہو گئی۔ دوسری قسم ہے کہ انسان کے اندر جو اعضاء و جوارح ہیں ان تمام اعضاء و جوارح کو گناہوں سے پاک رکھے۔ آنکھ کو گناہوں سے پاک رکھے، زبان کو زبان کی گناہوں سے پاک رکھے، جھوٹ، غیبت، چغلخوری نہ کرے، ہاتھ کو پاک رکھے گناہوں سے، پاؤں کو پاک رکھے۔ اس طرح سے انسان کی باڈی میں، انسان کے اجسام میں جو بھی اعضاء ہیں تمام اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے، گناہوں سے پاک کرنا، یہ طہارت کی دوسری قسم ہے۔ طہارت کی تیسری قسم ہے دل کو برے اخلاق سے پاک و صاف کرنا۔ مطلب اب جو ہے باطن پہ گفتگو ہو رہی ہے، یعنی دل کو، اپنے قلب کو جو بھی برے اخلاق ہیں، حسد، غرور، تکبر، گھمنڈ، کینہ، ان تمام چیزوں سے دل کو پاک و صاف رکھے۔ یہ 3 قسمیں ہو گئی نا طہارت کی۔ چوتھی قسم امام غزالی فرماتے ہیں کہ اللہ کے سوا تمام چیزوں سے اپنے دل کو پاک و صاف رکھیں، یعنی تمام مخلوقات سے بے نیاز ہو کر کے، تمام مخلوقات سے علیحدہ ہو کر کے صرف اللہ رب العزت کی ذات کو اپنے ذہن و دماغ میں بسائے، ہے نا، تو تمام چیزوں سے کیا ہو جائے؟ پاک ہو جائے، منزہ و مصفہ ہو جائے سوائے اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ طہارت کی کل 4 قسمیں ہو گئی۔
مصنف نے کتاب الطہارت کا جو آغاز کیا ہے تو اس سے پہلے دو کتاب کا بیان ہو چکا ہے، کتاب الایمان اور کتاب العلم۔ چونکہ عبادت یہ علم کا نتیجہ اور ثمرہ ہوا کرتا ہے، عبادت علم کا نتیجہ ہوا کرتی ہے، اور نماز تمام عبادتوں میں سب سے افضل ترین عبادت ہے۔ اور طہارت جو ہے اس عبادت کے صحیح ہونے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اس لیے مصنف نے علم کے بیان کے بعد عبادت کے ابواب کو شروع کیا ہے، اور عبادت میں جو سب سے بہترین عبادت نماز ہے، اس نماز کی صحت جس چیز پر موقوف ہے وہ کیا ہے؟ طہارت۔ اس لیے مصنف نے طہارت کو سب سے پہلے بیان کیا ہے۔ دیکھیں کتاب الطہارہ الفصل الاول، حدیث نمبر 281، عن ابی مالک الاشعری قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الطہور شطر الایمان۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پاکی حاصل کرنا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ شطر معنی حصہ، جز، اور شطر کا ایک معنی نصف کے بھی آتا ہے، یعنی آدھا ایمان ہے۔ پاکی حاصل کرنا نصف ایمان۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ چچا شمار کیے جاتے ہیں، چچا ہیں آپ۔ تو الطہور شطر ایمان کا ترجمہ اگر یوں کریں کہ پاکی حاصل کرنا ایمان کا آدھا حصہ ہے، نصف ایمان ہے، تو ایسی صورت میں یہ جملہ جو ہوگا نا ایک مبالغے کے طور پر ہوگا، جس کے ذریعے سے طہارت کے عظیم ہونے، طہارت کے جو ہے عبادتوں میں ایک نمایاں مقام ہونے پر دلالت مقصود ہوگی۔ تو ایسی صورت میں یہ ہوگا کہ طہارت نصف ایمان ہے، یعنی ایمان لانے کا جو ثواب ہوتا ہے اس ثواب میں جو نصف ثواب ہے وہ نصف ثواب اس بندے کو ملتا ہے جو اپنے آپ کو پاک و صاف کر لے۔ اور طہارت یہاں پہ ہم امام غزالی کے اعتبار سے چاروں معنی مراد لیتے ہیں، یا کم سے کم 3 معنی تو ضرور لینا چاہیے۔ ظاہری طہارت، نجاست حکمی اور حقیقی سے خود کو پاک کرنا، اور اپنے اعضاء و جوارح کو گناہوں سے پاک کرنا، اور اپنے دل کو برے اخلاق سے پاک و صاف کرنا۔ اگر اس معنی میں لیں گے تو واقعتاً آدھے ایمان کے ثواب کے برابر اس طہارت کا ثواب ہوگا۔ اسی وجہ سے الطہور شطر الایمان یعنی پاکی حاصل کرنے کو نصف ایمان کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نصف ایمان کہنے کی، پاکی کو نصف ایمان کہنے کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد جس طرح سے گزشتہ تمام گناہ مٹا دیے جاتے ہیں، یعنی ایمان گزشتہ تمام گناہوں کو چھپا لیتا ہے، اسی طرح طہارت بھی، اور طہارت میں بھی ایک بنیادی چیز کیا ہے؟ وضو بھی، یہ بھی کیا کرتا ہے؟ گناہوں کو چھپا دیتا ہے۔ جیسا کہ آگے حدیثیں آئیں گی تو اس سے آپ کو یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ تو وضو بھی چونکہ گناہوں کو کیا کر دیتا ہے؟ چھپا دیتا ہے۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایمان صغیرہ کبیرہ دونوں قسم کے گناہوں کو چھپا دیتا ہے، اور وضو صرف صغیرہ گناہوں کو چھپاتا ہے۔ لہٰذا وضو والی جو طہارت ہے یہ مرتبہ میں، درجہ میں، حیثیت میں نصف ایمان کے برابر ہوا۔ چونکہ اگر کامل ایمان ہوتا نا تو طہارت کے ذریعے سے بھی کبیرہ گناہ مٹ جاتے، لیکن طہارت کی وجہ سے گناہ کبیرہ نہیں مٹتے ہیں، صرف گناہ صغیرہ مٹتے ہیں۔ تو گویا کہ وضو اور طہارت کی وجہ سے گناہ صغیرہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور ایمان کی وجہ سے صغیرہ کبیرہ دونوں مٹا دیے جاتے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی طہور طہارت حاصل کرنا نصف ایمان کے برابر ہوا، ٹھیک ہے۔ اب آپ اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایمان یہ انسان کے باطن کو پاک و صاف کر دیتا ہے، اور طہارت انسان کے ظاہر کو پاک و صاف کر دیتا ہے۔
بعض محققین نے اس کی تعویل یوں بھی کی ہے کہ ایمان چونکہ بری عادات سے خود کو منزہ، خود کو خالی کر لینے اور عمدہ اخلاق سے خود کو آراستہ کر لینے کا نام ہے، تو عمدہ اخلاق تو انسان کو ایمان کی وجہ سے ملیں گی، لیکن جو بری عادات سے تخلیہ ہوگا نا، یہ طہارت کی وجہ سے انسان کو مل جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہم نے توجیہات بیان کی ہے نا، الطہور شطر الایمان، کہ پاکی حاصل کرنا ایمان کا نصف حصہ ہے، یہ اس وقت ہوگا جب شطر کا معنی ہم کیا کریں گے؟ نصف کریں گے، جیسا کہ عام طور پہ اس کا استعمال ہوتا بھی ہے۔ اور اگر جز کے معنی میں کریں گے کہ ایمان کا ایک حصہ ہے، پھر اس توجیہات کی کوئی ضرورت ہی نہیں رہ جاتی ہے۔ والحمد للہ تملأ المیزان، اور الحمد للہ یہ میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی اگر بندہ کوئی الحمد للہ کہتا ہے تو اس کی وجہ سے میزان، جو کہ جس میں لوگوں کے نام اعمال تولے جائیں گے، تو وہ پورے میزان کو بھر دیتا ہے صرف الحمد للہ کہنا، یعنی الحمد للہ کا تلفظ کرنا، ٹھیک ہے، میزان کو بھر دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا میزان کو بھر دینے کا؟ مان لیا جائے کہ اگر میزان مطلب جس نے الحمدللہ کہا ہے، اس کے الحمدللہ کہنے کا جو ثواب اسے ملا، اس ثواب کی اگر پیمائش کی جائے یا اس کو مجسمے کی شکل دی جائے، تو وہ مجسمہ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان کے احاطے کو کیا کر لے گا؟ پر کر دے گا، ٹھیک ہے۔ یا اس کے ثواب کو اگر اس کے ثواب کی پیمائش کی جائے تو زمین و آسمان کی جو ہے فاصلے کو کیا کر دے گا؟ وہ ثواب بھر دے گا۔ اس قدر ثواب ملتا ہے الحمدللہ کہنے والے کو، ٹھیک ہے۔ وسبحان اللہ والحمد للہ تملأان اور تملأ ما بین السماوات والارض، اور سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، یہ دونوں، اور تملأ یا ان میں سے ایک، یہ چونکہ شک راوی ہے نا، کہ تملأان حضور نے فرمایا یا تملأ فرمایا، تو سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا یہ دونوں یا ان میں سے ایک بھر دیتا ہے کس چیز کو؟ ما بین السماوات والارض، اس خلا کو جو زمین و آسمان کے درمیان ہے، زمین و آسمان کی خلا کو بالکل پر کر دیتا ہے۔ کون سا ورڈ؟ سبحان اللہ اور الحمدللہ کہنا، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ مطلب یہ ہے کہ وہی جو اس سے پہلے ہم نے توضیح کر دی کہ اگر اس لفظ کے اوپر ملنے والے ثواب کی پیمائش کی جائے تو زمین آسمان کے فاصلے کیا ہو جائیں گے؟ پر ہو جائیں گے۔ یا اس کو تجسیم کی شکل دی جائے یا اس کو جسم کی شکل دی جائے، تو اب ایسی صورت میں وہ جسم اس قدر بڑا ہوگا یا وہ مجسمہ اتنا بڑا ہوگا کہ زمین و آسمان کے سارے احاطے کو پر کر دے گا۔ والصلاۃ نور، نماز نور ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی نماز قبر کے اندر روشنی دے گی، نماز کی برکت یہ ہوگی۔ اور قیامت کے دن جو تاریکی ہوگی نا، اس تاریکی کو بھی یہ نماز دور کر دے گی۔ یعنی قیامت کے دن یہ تاریکی کو دور کرنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، یا قبر کے اندر جو تاریکی ہوگی اس تاریکی کو دور کرنے والی بھی نماز ہے، اس لیے نماز کو نور کہا گیا ہے، ٹھیک۔ اس وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ قرآن کریم کی آیت ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو بے حیائی اور بری باتوں سے نماز ایسے ہی روکتی ہے جیسے نور جس طریقے سے غلط جگہ پر پاؤں رکھنے سے، یا پھر یہ کہ اندھیری رات میں چلنے کی وجہ سے اگر آپ غلط جگہ پہ، کھنڈرات پہ یا پھر کیچڑ میں پاؤں رکھ دیتے ہیں، لیکن نور ہو اگر ساتھ میں، روشنی ہو اگر ساتھ میں، تو انسان قدم کو بچا کر کے چلتا ہے نا۔ تو جس طریقے سے روشنی انسان کو غلط جگہ قدم رکھنے سے بچاتی ہے، اسی طریقے سے نماز بھی انسان کو بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کو ایک جگہ فرمایا یسعی نورہم بین ایدیہم، سورہ حدید آیت نمبر 57۔ اور یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ نور سے مراد ایک خاص روشنی ہے، خاص نور ہے جو نماز پڑھنے والے کے چہرے میں اللہ رب العزت عطا فرمائے گا، ٹھیک ہے، وہ قیامت کے دن۔
اور یہ بھی مراد لے سکتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد ہی یہاں پہ کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا ہے، تو نبی پر درود پڑھنا نور کا کام دے گا۔ والصدقۃ برہان، اور صدقہ کرنا یہ دلیل ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ صدقہ کرنے والے کو اللہ رب العزت ایک ایسی چمک، ایک ایسی علامت، ایک ایسی نشانی عطا فرمائے گا کل قیامت کے دن کہ اسی نشانی سے وہ پہچان لیا جائے گا، اور اس کی یہ نشانی برہان بن جائے گی، دلیل بن جائے گی اس کی کامیابی کے لیے اور اس کی ہدایت کے لیے۔ پھر اس سے یہ بھی نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنا مال کہاں صرف کیا، مصرف کے بارے میں پھر نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ اس کو یہ آئیڈنٹیٹی، نشانی اور علامت جو مل چکی ہوگی صدقہ کرنے والے کو، اس صدقہ کرنے والے کو جو نشانی ملی ہوگی، اسی نشانی سے فرشتے سمجھ جائیں گے کہ اس بندے سے اب کوئی سوال نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ایسی صورت میں وہ صدقہ کیا بن جائے گا؟ برہان بن جائے گا، ایک دلیل بن جائے گی، کس بات کی؟ کہ اب اس بندے سے اس کے مصرف کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، ٹھیک۔ اور ایک تو یہ بھی جواب ہو سکتا ہے جو ابھی ہم نے بتایا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ صدقہ یہ ایمان پر حجت اور دلیل ہے، یعنی مومنوں کے ایمان پر کیا ہے؟ حجت اور دلیل ہے کہ جو مومن ہوتے ہیں، جو مخلص مومن ہوتے ہیں، وہ صدقہ و خیرات کرتے ہیں، جو ان کے ایمان کی دلیل ہے۔ لیکن منافق اس سے بچا رہتا ہے، اس سے رکتا ہے، اس سے دور رہتا ہے۔ تو منافق اور مومن کے درمیان جو برہان ہے وہ کیا ہے؟ صدقہ کرنا ہے۔ والصبر ضیاء، اور صبر کرنا، صبر روشنی ہے، ضیاء ہے۔ نور اور ضیاء دونوں میں فرق ہے۔ نور جو ہوتا ہے نا، یہ اس کی حیثیت کم ہوتی ہے بنسبت کس کے؟ ضیاء کے۔ ضیاء کے اندر لائٹنگ، پاور یہ زیادہ ہوا کرتا ہے، جیسے کہ سورہ یونس کے اندر اللہ نے فرمایا نا، آیت نمبر 5 کے اندر، والذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء عطا فرمایا، سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ شمس کے لیے ضیاء کا لفظ آیا ہے اور قمر کے لیے نور کا لفظ آیا ہے، اور قمر بھی اپنی روشنی کہاں سے حاصل کرتا ہے؟ شمس سے حاصل کرتا ہے۔ تو جب شمس کے لیے ضیاء اور قمر کے لیے نور ہے تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ضیاء نور کے بنسبت زیادہ پاورفل ہے۔ تو صبر کو جو ضیاء کہا گیا ہے کہ صبر ضیاء ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ سمجھیں کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ صبر کا مطلب ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ہر طرح کی شہوتوں سے کیا روکے رکھے، ہر طرح کی شہوتوں سے، لذتوں سے، جو لذتیں خراب ہیں، ناجائز ہیں، شہوتوں سے اپنے نفس کو روکے رکھے، اور عبادات کے سلسلے میں اس پہ کیا کرے؟ نفس پر مشقت کرے، ٹھیک، یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور اس سے مراد آپ صبرانی دنیا بھی لے سکتے ہیں اور دنیا کی لذت بھی لے سکتے ہیں، یعنی دنیا سے، دنیا کی لذتوں سے، معاصی سے، اور تکالیف شرعیہ پر جو بھی مطلب ان کو یہ ہوتی ہیں، دشواریاں ہوتی ہیں، ان سب پر کیا کرے؟ وہ صبر کرے، ٹھیک۔ تو اب یہ تو ایک صبر کی وضاحت ہو گئی، ٹھیک ہے۔ لیکن کیا کہا گیا؟ الصبر ضیاء، صبر کرنا روشنی دیتا ہے، ٹھیک۔ تو اب یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب بندہ اگر اپنے نفس کو شہوتوں سے پرہیز کرتا ہے اور دنیا کی لذتوں سے، گناہوں سے، خطاؤں سے، معاصی سے خود کو پرہیز کرتا ہے نا، تو اب ایسی صورت میں بندہ اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہی صبر اس کے لیے کیا ہو جائے گی؟ ایک روشنی ہو جائے گی، اس لیے کہ جو بندہ صبر کو ترک کرتا ہے نا، وہ معاصی کی ظلمت میں چلا جاتا ہے، گناہ کی تاریکی میں چلا جاتا ہے، اور جو بندہ صبر کرتا ہے تو اس سے معاصی کی تاریکیاں کیا ہو جاتی ہیں؟ چھٹ جاتی ہیں، اور اس کے لیے روشنی ہی روشنی ہوا کرتی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ یہاں پہ صبر سے مراد روزہ ہے، اس لیے کہ اس سے پہلے کس کا ذکر آیا ہے؟ نماز کا، اس کے بعد صدقہ کا، ہے نا، جو جس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ اور قرآن میں اللہ نے کہا نا وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو اب چونکہ
ایک قرینہ ہے کہ اس سے پہلے صلاۃ کا لفظ آیا، صدقہ کا لفظ آیا، جس سے مراد زکوٰۃ ہے، تو واجبات اور فرائض میں سے کیا ہے؟ روزہ بھی ہے، نہ کہ صبر، تو اس لیے یہاں پر صبر سے مراد روزہ بھی ہو سکتا ہے۔ والقرآن حجۃ لک او علیک، اور قرآن تیرے لیے حجت و دلیل ہے، او علیک، یا تیرے خلاف، یعنی اگر تم نے قرآن کو پڑھا، اس کو سیکھا، اس کے مطابق عمل کیا، اس کی اوامر و نواہی کی اتباع و پیروی کی، تو یہ قرآن تمہارے لیے حجت اور دلیل بن جائے گی کل قیامت کے دن، اور تمہاری سفارش کرے گی، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ قرآن انسان کی شفاعت کرے گا، سفارش کرے گا۔ تو قرآن انسان کے لیے حجت ہے، کب؟ جب وہ قرآن کے احکامات پر عمل کرے۔ او علیک، یا اس کے خلاف حجت ہے، یعنی اگر وہ بندہ قرآن سے اعراض کرے اور اس پر عمل نہ کرے، اس کے اوامر و نواہی کی اتباع و پیروی نہ کرے، تو یہی قرآن اس کے خلاف دلیل بن جائے گی کہ مولا اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، جیسے قرآن میں آیا نا ایک جگہ کہ قرآن شکایت کرے گا کہ مہجورہ، اس نے ہمیں چھوڑ دیا تھا، اسی کو یہ آیت ہے۔ کل الناس یغدو فبائع نفسہ، ہر انسان صبح کرتا ہے، فبائع النفس، تو اپنے نفس کو بیچتا ہے، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، ٹھیک ہے، اپنے نفس کا سودا کرتا ہے، فمعتقها او موبقها، یا تو اس کو آزاد کر دیتا ہے یا اس کو ہلاکت سے چھڑا لیتا ہے یا ہلاک کر دیتا ہے۔ فمعتقها یعنی اسے آزاد کرا لیتا ہے نفس کو، اور موبقها یا اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ یعنی ہر انسان، ہر شخص روزانہ صبح کے وقت اپنی زندگی کی دکان کھولتا ہے، اس کو یوں سمجھیں، اپنی زندگی کی دکان کھولتا ہے، اور اپنی توانائی کو صرف کر کے، اپنی سانسوں کو صرف کر کے کام کرتا ہے، اعمال کرتا ہے۔ اگر اس کا وہ دن اچھے کاموں میں صرف ہوا، اس کی سانسیں اچھے کاموں میں گزری، تو سودا نفع کا رہا، ٹھیک، اور اپنے آپ کو جہنم سے بچا لیا۔ اور اگر اس کا دن برے کام میں صرف ہوا تو سودا گھاٹے کا رہا، اپنے آپ کو ہلاک کر دیا۔ تو یہاں پر نفس کا جو لفظ آیا ہے نا، نفس سے مراد ذات ہے، دل ہے، سانسیں ہیں، جو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک۔ تو گویا کہ ہر شخص صبح سویرے کیا کرتا ہے؟ سودا کرتا ہے اپنے نفس کا۔ اگر وہ سودا اچھا کیا تو اپنے نفس کو آزاد کرا لیا، اچھا کیا مطلب اچھے اعمال کیے، اور اگر برا سودا کیا یعنی برائی میں ملوث رہا تو اس کو ہلاکت کے اندر ڈال دیا۔ تو اب ذرا دیکھیں کتنی زبردست بات ہے یہ، کہ یہ تو ہم جیسے گنہگاروں کی زندگی کا یہ معمول ہے کہ صبح اٹھتے ہیں تو مطلب ہمارے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ ہم اچھے کام کر رہے ہیں یا برے کام کر رہے ہیں، ٹھیک۔ بعض تو ایسے ہوتے ہیں اہل اللہ اور معرفت ربی حاصل کیے ہوئے لوگ کہ جن کی دکانیں زندگی کبھی بند ہی نہیں ہوتی، اور ان کا بازار کبھی سونا ہی نہیں پڑتا، وہ سوتے میں بھی دکانداری کرتے ہیں کیونکہ ان کا دل جاگتا رہتا ہے، اور وفات کے بعد بھی دیکھیں تو ایک تانتا بندھا رہتا ہے ان کے دروازے پر۔ تو بہرحال یہ ایک نصیحت ہے اس میں کہ آپ اپنی زندگی کو کن کاموں میں صرف کر رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے اور اپنے آپ کو ہلاکت سے بچانے کا موقع عطا فرمائے۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ وفی روایت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پورا جملہ تملآن ما بین السماء والارض، یہ پورے جملے یہ زمین و آسمان کے فاصلے کو پر کر دیتے ہیں۔ لم اجد هذه الرواية في الصحيحين، میں نے اس روایت کو صحیحین کے اندر نہیں پایا، یعنی جو روایتی بیان کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اس کو ہم نے صحیحین کے اندر نہیں پایا۔ ولا فی کتاب الحمیدی، اور نہ ہی حمیدی کی کتاب میں پایا، ولا فی الجامع، اور نہ ہی جامع میں پایا، ولیکن ذکرہ دارمی، لیکن دارمی نے اس کو ذکر کیا ہے بدل سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ والحمد للہ کے بدلے، یعنی اس کی جگہ پر انہوں نے کس کو ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کو۔ اب یہاں پہ ایک طرح سے اعتراض ہوتا ہے صاحب مشکات پر کہ آپ نے تو یہ کہا تھا کہ ہم فصل اول کے اندر صحیحین کی روایت بیان کریں گے، یہ تو مسلم کی روایت جو آپ نے بیان کی ہے تو مسلم کے اندر تو ہے نہیں، بلکہ صحیحین کے اندر بھی نہیں ہے، اور نہ ہی حمیدی اور جامع کی
نہ ہی جامع میں ہے، تو اب آپ نے کیسے اس میں بیان کر دیا ہے فصل اول میں؟ اس کا جواب یہ ہوگا کہ یہ مسلم کے اندر نہیں ہے، مسلم میں مطلب فٹ نوٹ کے طور پر، بلکہ اضافہ کے طور پر، لواحق کے طور پر مصنف اس کو بیان کیا ہے، اس لیے وہاں سے انہوں نے صاحب مشکات نے بھی بیان کر دیا۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 282 پہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الا برائے تنبیہ، کیا میں تمہیں رہنمائی نہ کروں ایسی بات پر، ایسے امر پر، ما یمحو اللہ بہ الخطایا، کہ جس کے ذریعے اللہ رب العزت خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، ویرفع بہ الدرجات، اور اس عمل کے ذریعے سے اللہ درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی میں تمہیں ایسے کام کی رہنمائی نہ کروں کہ جس کے ذریعے اللہ خطاؤں کو مٹاتا ہے اور درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ یعنی جب اس کام کو کرو گے تو اللہ تمہاری لغزشوں کو، تمہاری خطاؤں کو محو فرما دے گا۔ محو کہتے ہیں مٹا دینا، اور ایسا مٹا دینا کہ اس کا نام و نشان بھی نہ رہے۔ مطلب دنیا میں کوئی خطا کی تم نے، اور وہ خطا، وہ گناہ اگر لوح محفوظ پہ لکھ بھی دیا گیا تو وہاں سے بھی مٹا دیا جاتا ہے۔ ایسا کام اگر تم کرو گے تو وہ خطا مٹ جائے گا اور درجات بھی بلند ہوں گے۔ قالو، تو صحابہ نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں۔ قال، تو آپ نے فرمایا، اسباغ الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرنا، اچھی طرح وضو کرنا۔ اسباغ کا معنی ہوتا ہے اچھی طریقے سے وضو کرنا، اور مطلب یہ کہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو 3 مرتبہ سنت ہے نا اعضاء کا دھونا، تو آدمی تینوں مرتبہ تمام اعضاء کو دھوئے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسباغ کا مطلب ہے کہ کم سے کم اتنا ضرور کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے، نہیں اتنی مرتبہ ضرور دھوئے کہ جس کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ مطلب ایسا نہ ہو کہ چہرہ کو مطلب دھولا اور وہ بھی صحیح سے نہیں دھولا، ایک ہی مرتبہ دھولا لیکن صحیح سے نہیں دھولا، تو نماز تو ایسی بات نہیں ہوگی جو اس کے حدود ہیں۔ تو بہرحال اسباغ الوضو کا ایک معنی جو ہے، جو زیادہ راجح ہے، کہ مکمل طور پہ اسباغ مطلب مکمل طور پہ کوئی چیز چھوٹنے نہ پائے، یہاں تک کہ ٹھنڈی کا موسم ہو تو قاعدے سے رگڑ رگڑ کر کے، تاکہ ریشے ریشے میں بھی پانی پہنچ جائے، اس طرح وضو کرے۔ علی المکارہ، ناپسندیدگی کے باوجود۔ مکارہ کا لفظ جو آیا نا، یہ مکرہ کی جمع ہے، یہ مشقت سے مشتق ہے، مشقت کے معنی میں ہے، درد کے معنی میں ہے، تکلیف کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو ناپسندیدگی کے باوجود، یہ ناپسندیدگی کب ہوتی ہے؟ جب مان لیا جائے کہ آپ کو خود پانی کی زیادہ ضرورت ہے پینے کے لیے، یا پھر یہ کہ دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، اس کے باوجود آپ اس پانی کو استعمال کر رہے ہیں، کس میں؟ وضو کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یا ایسے ہی آپ کو پانی کی تلاش میں چلنا پڑ رہا ہے اور دور سے پانی تلاش کر کے لا رہے ہیں وضو کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک مشقت ہے، حالانکہ تیمم بھی کیا جا سکتا تھا۔ ایسے ہی جب آپ کو پانی بہت مہنگی قیمت میں خریدنا پڑ جائے تو وہ بھی ایک ناپسندگی کی صورت ہے۔ اور ایسے ہی آپ ٹھنڈی کے موسم میں ٹھنڈ پانی سے وضو کرنا، یہ بھی ایک مشقت کی صورت ہے۔ یا جسم کو تکلیف پہنچے جس وقت پانی کے استعمال کرنے کی وجہ سے، تو یہ تمام صورتیں ناپسندیدگی کی ہوتی ہیں۔ اس کے باوجود اگر کوئی مکمل طور پہ وضو کرتا ہے، وَكَثْرَةُ الْخُطَئِ إِلَى الْمَسَاجِدِ، اور مسجدوں کی طرف زیادہ چلتا ہے۔ خطئ خطوتن کی جمع ہے نا، چل قدم کے معنی میں ہے، زیادہ قدم چلنا، الی المساجد، مساجد کی طرف، یعنی مسجد کی طرف زیادہ جانا، بکثرت جانا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کا گھر دور ہو اور دور سے مسجد آئے تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا، یہ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ مشقت کو برداشت کرے،
ٹھیک ہے، نہیں بلکہ اس کی توضیح یہی ہے کہ اس میں ایک طرح سے تسلی ہے ان لوگوں کے لیے جس کا گھر مسجد سے کافی دور پہ ہو اور کافی دور سے وہ سفر کر کے آتا ہو مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے، تو پھر اس کے لیے ایک طرح سے تسلی آمیز یہ جملہ ہے کہ زیادہ چل کر کے چونکہ آنا پڑ رہا ہے نا، تو ایسے لوگ وہ ہیں کہ جن کی خطاؤں کو اللہ رب العزت معاف فرماتا ہے، ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے کہ جس کا معاملہ یہ ہو کہ اس کے گھر سے مسجد تک جانے کے لیے دو راستے ہوں، ایک قریب کا راستہ ایک دور کا راستہ، تو وہ جان بوجھ کر کے دور کے راستے سے جائے تاکہ اس کو زیادہ ثواب ملے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ جس کا آلریڈی گھر بہت دوری پہ ہے اور ایک جس راستے سے آ رہا ہے یا جس راستے سے بھی آئے دور پڑتی ہے اس مسجد، اس کے باوجود وہ مسجد آ رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے تسلی آمیز جملہ ہے، اس کے لیے واقعتاً اس میں ثواب زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں ایک نابینا صحابی تھے، غالباً نام کیا تھا، ابن مکتوم یا کیا تھا، تو انہوں نے حضور کی بارگاہ میں ایک مرتبہ یہ اپنی بات پیش کی، اپنا عریضہ رکھا کہ حضور میں عشاء کی نماز میں مسجد آتا ہوں اور جہاں میرا گھر ہے وہاں سے آنے میں ہم کو بہت زیادہ دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، راستے میں کیڑے ہیں، پتھر ہے، میں خود دیکھ نہیں پاتا ہوں، روشنی کا بھی انتظام نہیں ہے، کوئی لانے والا بھی نہیں ہے سہارا جو مجھے ہاتھ پکڑ کر کے پہنچائے مسجد تک، تو میں مشقت برداشت کرتا ہوں مسجد تک آنے کے لیے، اگر اجازت ہو تو میں عشاء کی نماز گھر ہی پہ پڑھ لوں، تو حضور نے اجازت دے دی۔ پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے بلایا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ اذان کی آواز تمہارے کانوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ تو انہوں نے کہا جی اذان کی آواز آتی ہے۔ آپ نے فرمایا نہیں پھر تمہیں مسجد آنا پڑے گا۔ مطلب ایسے لوگوں کے لیے یہ سب تسلی، یہ حدیث جو ہے نا تسلی آمیز حدیث ہے کہ جن کو مسجد تک پہنچنے میں دشواری ہوتی ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس چلنے کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کے درجات کو بلند فرما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ وَانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا، یعنی نماز کے وقت کا یا پھر نماز کی جماعت کا انتظار کرنا، جیسے نماز پڑھ لیے چاہے جماعت کے ساتھ پڑھے ہوں یا الگ پڑھے ہوں، پھر دوسری نماز کا انتظار کر رہا ہے، یعنی اس کی فکر جو ہے بالکل لگی ہوئی ہے نماز ہی کے لیے، یا تو مسجد میں بیٹھ کر انتظار کرے یا پھر اپنے گھر میں بیٹھ کر کے انتظار کرے، جہاں بھی انتظار کرے اس کی مشغولیت، اس کی فکر، اس کی توجہ، اس کا قلب مسجد ہی میں لٹکا ہوا ہو کہ دوبارہ ہم کو نماز کے لیے جانا۔ تو ایسے لوگوں کے لیے کیا بشارت ہے کہ اللہ رب العزت ان کے خطاؤں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور ان کے درجات کو بلند فرما دیتا ہے۔ فذالکم الرباط، فذالکم الرباط، تو یہ سرحد کی حفاظت ہے۔ کیا ہے یہ رباط؟ اس میں اس کے لغوی معنی ہے گھوڑا پالنا، ٹھیک ہے، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ جہاد کی تیاری یا اسلامی سرحد پر رہ کر کے کفار کے مقابلے میں ڈٹا رہنا، یہ رباط کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا، تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں مورچے سنبھالے رہنا یہ رباط ہے، ٹھیک ہے، دشمن کے مقابلے میں مورچے کو سنبھالے رہنا یہ کیا ہے؟ رباط ہے۔ ایسے ہی جو بندہ ناپسندیدگی کے باوجود مکمل وضو کرتا ہے، مشقتیں برداشت کرتے ہوئے مسجد کو جاتا ہے، ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرتا ہے، تو گویا وہ اپنے ایمان کے سرحد کی حفاظت کرتا ہے، کس سے؟ شیطان لعین سے، ٹھیک ہے۔ تو گویا وہ شیطان لعین کے مد مقابل ڈٹا ہوا ہے، کھڑا ہوا ہے اور اپنے ایمان کی حفاظت اور اس کی سلامتی کے لیے ایک لشکر، ایک مضبوط لشکر کے طور پر وہ کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ فذالکم الرباط، یہ جو دو تین خوبیاں جس کے اندر ہوں تو وہ گویا کہ اپنے ایمان کی سرحد کی حفاظت کر رہا ہے۔ تو ترجمہ کیا کریں گے فذالکم الرباط؟ تو یہی سرحد کی حفاظت ہے، یہ باطنی سرحد کہہ سکتے ہیں، باطنی سرحد کی حفاظت ہے۔ حدیث نمبر 283 میں کیا کہا گیا کہ وفی حدیث مالک بن انس، مالک بن انس کی حدیث میں فذالکم الرباط، فذالکم الرباط یہ ردد مرتين، یہ دو مرتبہ آیا ہے، یعنی اس حدیث کے جو راوی ہیں ابھی جو مشکات کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ تو حضرت ابو ہریرہ ہے، لیکن جب اسی حدیث کی روایت کن سے ہے؟ انس بن مالک بن انس سے ہے، تو اس میں فذالکم الرباط دو مرتبہ آیا ہے۔ رواہ مسلم،
اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے. وہ فی روایت ترمذی ثلاثاً، امام ترمذی کی روایت میں یہی لفظ 3 مرتبہ آیا، فذالکم الرباط فذالکم الرباط فذالکم الرباط. حدیث نمبر 283. وعن عثمان رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره. متفق علیہ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کرے فأحسن الوضوء، اور اچھی طرح وضو کرے، یعنی جو اچھی طرح وضو کرے تو خرجت خطاياه من جسده، تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں، ہے نا، تو اس کے جسم سے گناہ نکل جاتے ہیں. یعنی وضو کی برکت سے جسم سے جو گناہ کیا ہوتا ہے، چاہے وہ آنکھ سے گناہ ہو، زبان سے گناہ ہو، چہرے کا گناہ ہو، ہاتھ کا گناہ ہو، پاؤں کا گناہ ہو، یہ سب چیزیں چونکہ وضو کے اندر دھوئی جاتی ہیں نا، تو اس کی وجہ سے، یعنی وضو کی وجہ سے یہ سارے کے سارے گناہ کیا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. حتی تخرج من تحت اظفارہ، یہاں تک کہ گناہ اس کے ناخن کے نیچے سے بھی نکل جاتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ کہ کہیں بھی اگر گناہ ہو، کسی بھی حصے سے گناہ کیا ہو، تو وضو کی برکت سے وہ گناہ کیا ہو جاتا ہے، دور ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. تو یہاں پر اچھی طرح وضو کرنے سے کیا مراد ہے، وہ تمام جو فرائض ہیں، وہ جو وضو کے واجبات ہیں، سنن ہیں، نوافل ہیں، مستحبات ہیں، ہے نا، مکمل طور پہ وہ جو طریقے ہیں وضو کے، اس طریقے کے مطابق وضو کرے. ٹھیک ہے. اور گناہ کے نکل جانے کا مطلب کیا ہے، کون سے گناہ نکل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ گناہ جو ہے صغائر کے ساتھ خاص ہے، وہ بھی وہ صغائر گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق ہیں. اور اگر گناہ کبیرہ ہے تو یہ گناہ معاف نہیں ہوتے. یا ایسے ہی وہ گناہ جس کا تعلق حقوق العبد سے ہے، تو جب تک آدمی کی رضامندی نہ ہو جائے، عبد راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک بھی وہ حقوق وہ گناہ معاف نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. متفق علیہ. اس حدیث کی روایت امام بخاری اور امام مسلم نے کی ہے. حدیث نمبر 285. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ العبد المسلم او المؤمن فغسل وجهه. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندہ مسلم یا بندہ مومن، اس میں شک راوی ہے کہ اللہ کے نبی نے مسلم فرمایا یا مومن فرمایا، کہ جب بندہ مومن یا بندہ مسلم وضو کرتا ہے فغسل وجهه، پھر اپنے چہرے کو دھلتا ہے، تو خرج من وجهه كل خطیۃ، تو اس کے چہرے سے تمام گناہ نکل جاتے ہیں. نظر الیہا بعینہ، ہے نا، جو اس کی آنکھوں سے ہوا، یعنی آنکھوں سے ہونے والے تمام گناہ اس کے چہرے سے کیا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. آنکھ سے جو گناہ کرتا ہے، غیر محرم کی طرف دیکھنا، یا پھر کسی غلط چیز کی طرف دیکھنا، غلط ویڈیوز دیکھنا، ہے نا، یا پھر جو بھی آنکھوں سے گناہ ہو سکتے ہیں، وہ تمام گناہ. تو ترجمہ دیکھیں، خرج من وجہہ کل خطیۃ نظر الیہا بعینہ، تو آنکھوں سے ہونے والے تمام گناہ، نظر الیہا بعینہ، آنکھوں سے ہونے والے تمام گناہ، کل خطیۃ تمام گناہ، من خرج من وجہہ اس کے چہرے سے کیا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. مع الماء، پانی کے ساتھ ساتھ، جو ہی پانی بہتا ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ چہرے کے تمام گناہ جھڑ جاتے ہیں. مع آخر قطر الماء، یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، یا تو جیسے ہی ہم نے چہرہ دھلا اس کے ساتھ، یا پھر جو آخری قطرہ بہا چہرہ دھلنے کے بعد، اس آخری قطرے کے ساتھ چہرے کے تمام گناہ مٹ جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ، اور جب بندہ اپنے ہاتھوں کو دھلتا ہے، خرج من یدیہ کل خطیۃ کان بطشتھا یداہ مع الماء او مع آخر قطر الماء، تو جب بندہ ہاتھ کو دھوتا ہے تو ہاتھ کے تمام گناہ اس کے ہاتھ سے کیا ہو جاتے ہیں، نکل جاتے ہیں. بطشتھا یداہ، یعنی اپنے ہاتھ سے جس چیز کو پکڑا، یعنی جو بھی خطا کی، ہے نا،
تو ہاتھ سے ہونے والے تمام خطا اس کے ہاتھ سے کیا ہو جاتے ہیں؟ نکل جاتے ہیں، مع الماء پانی کے ساتھ، اور مع آخر قطر الماء یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ۔ فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ اور جب بندہ اپنے پاؤں کو دھلتا ہے، خرج کل خطیئۃ مشتها رجلاه مع الماء اور مع آخری قطر الماء، تو جب بندہ پاؤں دھلتا ہے تو اس کے پاؤں سے ہونے والے تمام گناہ نکل جاتے ہیں، یعنی جو بھی پاؤں سے چل کر کے خطا کی طرف گیا ہو، کسی غلط کام کی طرف گیا ہو، ہے نا، جو بھی پاؤں سے چل کر کے جو بھی اس نے گناہ کا کام کیا ہے، تو پاؤں سے ہونے والے تمام خطا اس کے نکل جاتے ہیں پاؤں دھلتے ہی، مع الماء پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ، حتی یخرج نقیا من الذنوب، یہاں تک کہ وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اعضاء گناہوں سے پاک و صاف ہو کر کے نکل جاتے ہیں، ٹھیک ہے، مطلب یہاں تک کہ اس کے اعضاء گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتے ہیں، نہیں اعضائے وضو گناہ سے پاک ہوتے ہیں، ٹھیک۔ اس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بندہ اگر چہرے کو دھلا تو چہرے کے گناہ ختم ہوئے، ہاتھ دھلا تو ہاتھ کے گناہ ختم ہوتے ہیں، پاؤں دھلے تو پاؤں کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، یعنی جب متوضی وضو کرنے والا جب وضو سے فارغ ہوتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے، ان اعضاء کے گناہوں سے، کیونکہ اعضاء کی صراحت کے ساتھ اس حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو حدیث گزری ہے نا، اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وضو کرنے کے بعد تمام باڈی سے ہونے والے جو بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں، تو پھر دونوں کے درمیان تطبیق کیسے ہوگی؟ یہ حدیث تو بتا رہی جو ابھی ہم نے پڑھی کہ اس سے صرف اعضائے مغسولہ جس کو دھویا جاتا ہے، چہرہ، ہاتھ، پاؤں، سر کا مسا، اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور اوپر والی حدیث سے سمجھ میں آتا ہے کہ جس میں سے کہ تمام اعضاء جو بھی چاہے دھلے جائیں یا نہ دھلے جائیں، اس سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو وہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دونوں کے درمیان تطبیق کیا ہوگی؟ تطبیق کی صورت یہ ہوگی جس کو ملا علی قاری نے بیان فرمایا ہے کہ جسم کے تمام گناہ اس وقت بخشے جائیں گے جب بندہ وضو تسمیہ کے ساتھ کرے، ہے نا، یعنی بسم اللہ پڑھ کر کے وضو کرے، وضو کی نیت کر کے بسم اللہ پڑھ کے، ہے نا، اسی وجہ سے احسن الوضو کو اس میں لفظ آیا ہے، اچھی طرح وضو کرے، ٹھیک ہے۔ تو بسم اللہ کے ساتھ اگر وضو کرے تو جسم کے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں، اور اگر عدم بسم اللہ بغیر بسم اللہ پڑھے اس نے وضو کیا ہے تو جو وضو کے اعضاء ہیں، چہرہ، ہاتھ، پاؤں وغیرہ، اسی کے گناہ صرف معاف ہوتے ہیں، ٹھیک۔ تو اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر وضو کرنے سے تمام جسم کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر چہرے کو کیوں خاص کیا گیا؟ پھر چہرے کو کیوں خاص کیا گیا کہ چہرہ دھلے تو پھر جو ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہاتھ دھلے پھر پاؤں دھلے، مطلب جب جسم کے تمام اعضاء سے ہونے والے گناہ معاف ہوتے ہیں تو پھر چہرے کو خاص کیوں کیا گیا؟ ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ اس کا جواب یہ دیا گیا کہ کیونکہ چہرہ جو ہوتا ہے نا، یہ آنکھ، ناک، کان سب پر مشتمل ہوتا ہے نا، تو ان تمام میں سے چونکہ آنکھ جو ہے نا ایک مطلب اس کا اندر سے اس کا تعلق ہے، مطلب چونکہ آنکھ کا اندر حصے کو تو کوئی دھلتا نہیں ہے نا، آنکھ کا تعلق چونکہ اندر سے ہے، تو یہ بتانا مقصود ہے کہ جب اندر سے جس کو دھلا بھی نہیں جاتا ہے اس سے ہونے والی خطائیں جب معاف ہو سکتی ہیں تو منہ کے اندر یا ناک کے اندر یا کان کے اندر سے ہونے والے تمام خطا اور گناہ بھی آٹومیٹک معاف ہوں گے ہی، لیکن واضح رہے کہ کون سے گناہ مراد ہیں، یہاں پہ گناہ صغیرہ مراد ہے، نہ کہ گناہ کبیرہ۔ ایسے ہی کہا گیا کہ جب انسان کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ناک میں پانی ڈالتا ہے تو ناک کے گناہ مطلب معاف ہو جاتے ہیں، ناک سے اب کون سا گناہ ہوتا ہے مجھے پتہ نہیں، البتہ ایسے ہی کان سے تو کان کے گناہ تو خیر ہوتے ہیں، کان سے غلط چیزوں کو دیکھنا، کان سے غلط چیزوں کا سننا، تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، گناہ صغائر۔ رواہ مسلم، اس حدیث کی روایت امام مسلم نے کی ہے۔ اب ہے حدیث نمبر 287، انشاءاللہ اس کو ہم کل پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آگے بھی حدیثیں آ رہی ہیں انشاءاللہ۔